سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تو خیر وہ نوجوان شہر میں گیا، وہاں ہر چیز بدلی ہوئی تھی، نہ وہاں لوگ تھے، نہ گھر تھے، نہ گلیاں ویسی تھیں، نہ دکاندار تھے، حتیٰ کہ وہ پیسے بھی کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو جب لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کی بات بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے، لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کے گرد ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، بڑا مجمع لگ گیا۔ اس کی شکل اور اس کے لباس کو دیکھ کر لوگ حیران تھے، کس قسم کا آدمی آ گیا۔ اگر آپ کے درمیان اس وقت 200 سال پرانا آدمی آ جائے تو آپ بھی ایسے ہی کریں گے، اس لیے کہ بڑی حیرت ہوگی بھائی اس کا حلیہ کیسا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، کیا بولتا ہے اور کس انداز کون سے سکے لے کے گھومتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ روایات میں اس بادشاہ کا نام عبد الرحمن آتا ہے، اور یہ جب نکلا ہے تو یہ وہ زمانہ تھا، دقیانوس کا دور ختم ہو چکا تھا، اور وہ دور چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا زمانہ تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس زمانے کے اعتبار سے دین صحیح پر ایمان رکھتے تھے، اور جب یہ شہر میں داخل ہوا تھا تو اس نے کلمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ نے جب اس سے معلومات لیں اور اس سے پتہ کیا گیا کہ آخر ہے کون، تو وہ اتنا سمجھ گئے کہ یہ اس دور کے بچے نہیں ہیں، یہ اس دور سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں ہے، یہ کوئی پرانے زمانے کی بات ہے۔ پھر اس کی جب مزید کھود و کرید کی گئی، اس سے پوچھا گیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ کسی سے خوف زدہ ہو کر بھاگے تھے۔ تو کچھ پرانے لوگوں نے یاد دلایا کہ ہمارے بڑوں میں ایک بات مشہور چلی آ رہی ہے، اس شہر سے 7 نوجوان غائب ہو گئے تھے، 7 نوجوان غائب ہو گئے تھے، اور وہ ایسے غائب ہوئے کہ اس کے بعد یہ پتہ نہ چلا کہ انہیں زمین کھا گئی یا کہاں چلے گئے، آسمان ان پر ٹوٹ پڑا، کوئی پتہ نہ چلا۔ تو بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمارے خزانے میں ایک تحریر پرانے بادشاہوں کی چلی آ رہی ہے، اور وہ تحریر نکلوائی گئی تو دقیانوس کے زمانے کی تحریر تھی۔ اس تحریر پر ان 7 کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس نے بڑا سخت آرڈر جاری کیا ہوا تھا، اگلے بادشاہوں کے نام بھی وصیت کر کے مرا تھا، اگر یہ کہیں مل جائیں تو ان کو پکڑ کر قتل کر دینا۔ تو اب یہ مسلمان بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ ارے یہ تو کوئی قدرت کا بہت بڑا معجزہ لگتا ہے کہ اگر اس تحریر کے مطابق یہ جوان ظاہر ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ تو صدیوں کے بعد باہر آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، اور کوئی بات ایسی پیش آئی ہے جس کی وجہ سے اتنے زمانے تک یہ زندہ رہے، اتنے زمانے تک صحیح سالم رہے، اتنے زمانے تک کوئی ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ اب سب نے مل کر کہا کہ بھئی علماء کو اور وقت کے مشائخ کو اور بزرگان کو اور امراء کو جمع کیا جائے، سب کو لے کر پہلے ان کے ٹھکانے پر جائیں، جا کر ٹھکانہ دیکھیں یہ رہ کہاں رہے ہیں، کس جگہ پر یہ رہ رہے ہیں، اور اتنے زمانے تک وہاں کیسے رہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ اور سارے امراء اور اس زمانے کے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور شہری وہ سب پیچھے چلے۔ لکھنے والوں نے لکھا ایک بڑا جلوس بن گیا، یہ سارے وہاں گئے، اس غار تک پہنچے، سب سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے انہیں جو دوبارہ بیدار فرمایا، یہ زندہ فرمایا، صرف یہ حقیقت دکھلانے کے لیے کہ ہم اس طرح کرنے پر بھی قادر ہیں، ہماری قدرت ایسی ہے، ہم جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جس کی چاہیں حفاظت فرما سکتے ہیں، کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو خیر یہ یہاں تک آئے اور یہ راز سب پر کھل گیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان پر موت مسلط فرمائی، غار میں چلے گئے، اپنے اپنے مقام پر لیٹ گئے، ان پر اللہ نے موت مسلط فرما دی۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی موت نہیں، نیند ہے، لیکن یہ قول بالکل ضعیف ہے۔ پہلے والے تو اقوال میں نے عرض کی، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اب صحیح بات یہ ہے کہ ان پر موت مسلط ہو چکی۔ اور اس کی علامت یہ ہے، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں یہ بھی اختلاف ہوا
کہ اس غار پر نشانی کے طور پر کیا چیز بنائی جائے، کیا تعمیر کیا جائے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کسی نے کہا کہ یہاں پر کوئی مینار بنا دو، کسی نے کہا کوئی یادگار بنا دو، کسی نے کچھ، اور جو وہاں کے نیک اور صلحاء تھے، جو رائے کے اعتبار سے غالب لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں مسجد یعنی عبادت گاہ بنانی چاہیے، اس مقام پر اس غار کے پاس اور قریب ہم ایک مسجد بنا دیں، لوگ اللہ کی اس نشانی کو غار آ کر دیکھیں گے، نشانی کو سمجھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو وہاں ایک قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے مسجد بنائی گئی، جس کو آپ کہہ لیں عبادت گاہ بنائی گئی، ان کے دور کے حساب سے جیسی بھی عبادت ہوتی ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔